بچہ تھا، چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھا، تب بھی میرے ماں باپ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ جب میں کام کرنے والا نہیں تھا تب بھی مجھ سے ماں باپ کیا پیار کرنے والے تھے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تیرے باپ نے دیکھا کہ میرا ہاتھ سلامت ہے تب تیرے لیے شوہر کا انتخاب کیا، جب میرا پاؤں سلامت ہے تب تیرے لیے شوہر کا انتخاب کیا۔ لیکن ماں باپ کی وہ ذات ہے، اگر بیٹا لنگڑا ہوتا ہے پھر بھی باپ کے لیے چاند ہوتا ہے، اگر بیٹا لولہا ہوتا ہے پھر بھی ماں باپ کے لیے چاند ستاروں سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کو پیغام دینا، سنو، ارے تم نے کامیابی ڈھونڈ کر کے، میری کامیابی دیکھ کر کے اپنی شوہر بنائی ہے، لیکن ماں باپ وہ ہے کہ جب میں کامیاب نہیں تھا تب بھی میرے ماں باپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ یاد رکھنا، جب آپ اپنی بیوی کو ایسا پیغام دو گے تو آقا فرماتے ہیں اپنی بیویوں کی محبت میں ماں باپ کو بھول نہ جانا، اس لیے کہ بیوی دوسری مل سکتی ہے لیکن ماں باپ کائنات کے بازار میں دوسرا نہیں مل سکتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اسی سے خدا پاک راضی ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک بار محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، 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 کہ عجب رنگ پر ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتی ہے نثار مدینہ، کہ سب جنتی ہے نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ اور ایک شعر، یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جو گزرا ہے ماہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، جو حاجیوں کا قافلہ مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ مدینہ کیسی بستی ہے آپ اس سے پوچھے جو ایک بار مدینہ گھوم کر کے آیا ہے۔ میں کہتا ہوں یار، جو مکہ اور مدینے کا طواف میں جاتا ہے تو مکے میں جب تک انسان رہتا ہے نا تو اسے گھر بار، اس کے بال بچے، ساری چیزیں یاد آتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان مدینہ پہنچتا ہے نا پھر دنیا کے خیال کو بھول جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت کے کیاریوں میں موجود ہو چکا ہے۔ ہاں، مدینے میں کبھی جا کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ اللہ نے مال عطا کی، آنے والے وقت میں کچھ لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے جو مدینہ جائیں گے، انشاءاللہ میری باتوں کو یاد رکھیں گے۔ مدینے جانے کے بعد دنیا کی تصور انسان بھول جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے بھی ہیں کہ اگر کوشش کرو، ممکن ہو تو ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کر کے انتقال کر جانا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو میرے مدینے میں آ کر کے مر جانا۔ سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ کاش ہماری موت مدینے میں آ جاتی، پھر اس سے اچھی موت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ، کچھ لوگ تو غیر کنٹری کے لوگ ہوں گے، دوسرے ملک کے لوگ ہوں گے، اور کتنے غریب بھی ہوں گے جو آپ کے مدینے میں نہیں آ سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جس کے پاس تو پیسہ ہوگا وہ ہو سکتا ہے مدینے میں آ کر کے رہے گا، اور آنے کے بعد کتنے حاجیوں کا قافلہ ہر سال جاتا ہے نا تو کچھ لوگ وہیں انتقال کر جاتے ہیں، مقدر والے لوگوں کی وہاں موت ہوتی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا تھا جو نہیں آ سکتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ دھواں ہٹوا دیجیے، ان کا کیا، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ چاہے کسی بھی ملک کا ہوگا، مثال کے طور پر ہم بھارت واشی ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اگر ہندوستان والا صرف دل میں تمنا کرے گا کہ کاش ہماری بھی موت مدینے میں آ جاتی، بھلے میرے مدینے میں آئے یا نہ آئے، صرف تمنا لے کر مرے گا، ہندوستان میں اٹھایا جائے گا مدینے کے قبرستان سے۔ ہاں، آقا فرماتے ہیں کہ مر جائے گا ہندوستان میں تمنا لے کر، لیکن اللہ کی رحمتیں اتنی بڑی ہے کہ وہ تمنا لے کر مر جائے گا ہندوستان میں، لیکن اٹھایا جائے گا مدینے کی قبرستان سے۔ تو ساری چیزیں ہمارے لیے، یہ مختصر دنیا میں آزمائش کے لیے آئی ہے، بڑی چیز ہے مدینہ۔ ایک شعر، اگر مدینے کا خاک ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ ایک شعر اسی تناظر میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کہ اندلی عجب رنگ پر ہے
بہار مدینہ کہ مبارک ہو اے عندلیب تمہیں گل. چڑیوں کو زیادہ پھول پسند ہے، گل کا مطلب پھول ہوتا ہے، تو وہ عندلیب وہ ایک چڑیے کی ذات ہے جس کو پھول بہت زیادہ پسند ہے. تو شاعر نے نقشہ کھینچا ہے کہ مبارک ہو اے عندلیب تمہیں گل، کہ مبارک ہو اے عندلیب تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ کبھی بھیک حضور آپ کے در سے، تو اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، تو اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. میں نے قرآن مجید کا مشہور و معروف اور مقدس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مومنوں کی ہدایت کے لیے، ہمیں رہنمائی کے لیے، ہمیں سبق کے لیے اللہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زندگی کا تمام تر ذریعہ نمونہ ہمارے لیے آئیڈیل اللہ نے اگر کسی کو بنایا تو وہ پیغمبر اسلام کو بنایا، فاطمہ کے بابا کو بنایا، حسنین کے نانا کو بنایا ہے، مدینے والے آقا کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، جس کے آئیڈیل پہ آج ہم چل کر کے آئے دن ہم اپنے معاشرے میں اپنے بیٹوں کی شادیاں کر رہے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہمیں کسی دنیا کے منتری نے نہیں سکھایا ہے، یہ طریقہ ہمیں دنیا کے کسی نیتاؤں نے نہیں بتایا ہے، یہ طریقہ ہمیں دنیا کے کسی لیڈران سے سیکھنے کو نہیں ملی ہے، یہ طریقہ کسی ہمیں انگلش مین اور سائنسدانوں سے سیکھنے کو نہیں ملا ہے. اگر نکاح کا طریقہ کسی نے دیا ہے تو اسی کو آمنہ کا لال کہا جاتا ہے. ہاں اللہ نے کہا محبوب آپ جاؤ زمین پر، آپ جانا تو میرے بندوں کی طرح، حالانکہ خاکی بشر ہے میرے آقا اور نوری بھی بشر ہے، وہ ہمارے طرح بھی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے کہا محبوب جائیے آپ روئے زمین پر میرے بندوں کی طرح، آپ بھی بندوں میں شمار رہیے گا، لیکن آپ جب چلیے گا تو میرے بندوں کو چلنے کا طریقہ آ جائے گا، آپ بیٹھیے گا تو میرے بندوں کو بیٹھنے کا طریقہ آئے گا. یعنی ساری کائنات کے لیے رہنما بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا. مدینے والے آقا آئے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ مل گیا، اور اسی سنت بھری محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ کے محبوب جب اس کائنات میں آئے تو وہ تو جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا. پھر انسانوں کے بیچ میں آ کر آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. باتیں بہت ساری ہے، آقا نے آنے کے بعد ساری چیزوں کا فرمان مصطفیٰ نے بتایا، لیکن جس میں سے ایک عظیم بات ہے نکاح میری سنت ہے. آقا فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے اس نکاح جیسی عبادت سے جان بوجھ کر انکار کر دیا، جان بوجھ کر جو چھوڑ دیتا ہے کہ نکاح میں نہیں کروں گا، تو آقا فرماتے ہیں اس کو میرے امتی میں پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا ہے. حالانکہ محبوب کی امتی میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کرتے تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمنائیں کرتے تھے اللہ کاش ہمیں اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کی امتی میں پیدا کرتا. سارے نبی تمنائیں کرتے تھے، لیکن ہم بغیر دعائیں کیے اگر محبوب کی امتی میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی امتیوں سے نکاح میری سنت ہے. تو فرمایا اگر اس نکاح جیسی عبادت سے کوئی انکار کر دے تو آقا فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس سے محمد سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو غالباً جان بوجھ کر کے پوری کائنات میں بندے خدا کوئی نکاح جیسی عبادت سے ترک نہیں کرتا ہے. سارے باپ کی ذمہ داریاں ہیں. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو باپ کے سر پہ ٹینشن آ جاتی ہے، جب بیٹی جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ دے تو سارے باپ کو فکر ہو جاتی ہے جلدی سے کہیں بیٹی کی شادی کا انتظام ہو جائے. اگر بیٹا جوان ہو جائے تو پھر باپ کو
کو ٹینشن ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جلدی سے اپنے بیٹوں کو میں شادی کرا دوں، اس لیے باپ چاہتا ہے اپنے بیٹے کو بار بار حکم دیتا ہے بیٹے جلدی سے کامیابی کی طرف چلا جا، جلدی سے کوئی ڈگری حاصل کر لے، جلدی سے کوئی عہدے پہ چلا جا تاکہ تیری شادی کرنے کا وقت ہو جائے۔ حالانکہ آقا فرماتے ہیں جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کی ڈگریوں کا انتظار نہ کرنا، جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کا انتظار نہ کرنا، جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کی کمائی کا انتظار نہ کرنا۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ بھلے کنگال ہوگا، آقا فرماتے ہیں اس کا نکاح کرا دو، نکاح کی برکتوں سے اللہ اسے مالدار بنا دے گا۔ ہاں جب آپ نکاح کرا دو گے تو پھر جوان کو ذمہ داریاں سمجھ میں آنے لگے گی۔ نکاح کے بعد وہ ایک جوان 95% اپنی ذمہ داریوں کو کندھوں پر لے کر کے چلنے لگتا ہے۔ وہ کنواری کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، نکاح کی بعد کی زندگیاں کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں آپ نکاح کرا دو، انشاءاللہ نکاح کی برکتوں سے اس جوان کی زندگی میں انقلاب عطا فرما دیا جائے گا۔ تو نکاح بڑی عبادت کو کہتے ہیں، مستقل عبادت ہے نکاح کرنا۔ اور آقا فرماتے ہیں 3 کام میں جلدی کیا کرو، 3 کاموں کو چھوڑ کر میں تینوں میں سے ایک بات بتا رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جب اولاد جوان ہو جائے تو جلدی سے نکاح کرا دیا کرو، جلدی سے شادیاں کرا دو۔ آقا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر جلدی سے کوئی نکاح نہیں کر رہا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے، اور جلدی کر دے رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اگر جو باپ اپنی اولاد کو جوان ہونے کے بعد نکاح نہیں کرا رہا ہے، اگر اس جوان سے کوئی غلطی صادر ہو جاتی ہے تو اس غلطی کا ذمہ دار صرف وہ جوان ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ بھی ہوا کرتے ہیں۔ اس کا گناہ اور اس کی سزائیں اس کے ماں باپ کو بھی ملتی ہے، اس لیے کہ آپ نے جب اولاد جوان ہو گیا آپ نے نکاح کیوں نہیں کرایا؟ اور آقا فرماتے ہیں نکاح کے بعد اگر کوئی شخص، ہم نکاح سے پہلے عبادت کرے تو صرف عبادت کا ثواب ملتا ہے، نماز پڑھے نماز کا ثواب ملتا ہے، روزہ رکھے روزوں کا ثواب ملتا ہے، حج کرے حج کا ثواب ملتا ہے، زکات دے زکات کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد کوئی بندے خدا عبادت کرتا ہے تو نکاح کے بعد اللہ اس کی عبادتوں میں 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آخر ماجرا کیا ہے؟ شادی سے پہلے اگر عبادت کرے تو صرف عبادت کی ثواب، نکاح کے بعد عبادت کرے تو 70 گنا زیادہ ثواب، آخر کیا بات ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ جب نکاح کے بعد ایک بندے خدا رب کی بارگاہ میں وقت نکال کر کے عبادت کرے گا، ٹائم نکال کر کے نماز پڑھے گا، اس کے لیے روزہ رکھے گا، ایک طرف بیوی کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ حالانکہ جب شادی نہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ بزرگان دین نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب ایک انسان کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے تو رات کی حق کو بیوی کے ساتھ اپنے زندگی کو گزارتا ہے، اور صبح میں اٹھ کر کے وہ پاک و صاف ہو کر کے غسل کر کے فقط 2 رکعت اللہ کے لیے نماز فجر ادا کر لیتا ہے۔ ایسے بندے کو رب بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں دیکھ لو یہ وہ میرا بندہ ہے، جب کنوارے میں تھا تو کوئی بات نہیں، اس کے پاس وقت تھا، کبھی نماز پڑھ لیتا تھا، روزہ رکھ لیتا تھا، لیکن بیوی آنے کے بعد ایک طرف بیوی کے بھی حق ادا کر رہا ہے، اپنے والدین کے بھی حق ادا کر رہا ہے، یہ زندگی کی اپنی تمام تر ضروریات کو بھی کام کر رہا ہے، اور اس میں ٹائم نکال کر بیوی کے حق ادا کرنے کے بعد بھی یہ پاک ہو کر کے اپنے پاک رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں جھکا دیتا ہے۔ فرشتوں اب اسے صرف نماز کا ثواب نہ دینا بلکہ اس کے ثواب میں 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دینا۔ ہاں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اب یہ صرف اس کے پاس رب کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اب اس کے پاس بیوی کی بھی ذمہ داریاں آ گئی ہے، اب بیوی کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ایسی بات نہیں کہ جب شادی ہو جائے تو ہم اپنے والدین کو بھول جائیں۔ آج حالات بھارت کی میں بات کروں تو 95% کی حالات ہے شادیوں کے بعد جلدی سے ماں باپ کو لوگ بھول جاتے ہیں، اس کی پرورش کو لوگ بھلا جاتے ہیں۔ یہ خاص کر کے ہمارے جوان طبقے کے لوگ جن کی کامیابی کے پیچھے ایک ماں باپ اپنی ہاتھ کی لکیریں تک مٹا دیتا ہے ایک باپ تاکہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، اور کامیابی کا صلہ کیا دیتا ہے؟ شادی کے بعد جلدی سے لوگ ماں باپ کو فراموش کر دیتے ہیں، ماں باپ کے احسانات کو بھلا دیتے ہیں، ماں باپ کی محبت کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اس سے رب کی بارگاہ میں آپ کو پکڑ ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ آج دنیا نکاح کر رہی ہے نا، تو سارے لوگوں کی ترقی دیکھ کر، مثال کے طور پر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے جائیے گا، اپنی بیٹی کے لیے کسی لڑکا کو تلاش کرنے جائیے گا، تو آپ سسٹم کیا ہے، رول کیا ہے، آپ یہ دیکھتے ہوں گے سب سے پہلے جا کر پوچھتے ہوں گے کہ بھائی لڑکا کون سا کام کر رہا ہے، لڑکا کیا کرتا ہے، کھانے پینے والا تو نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے،
लड़का अच्छा फैक्ट्री में काम तो करने वाला है या फिर किसी जॉब में है, ये सारी चीजें देख करके अगर लड़का अच्छा काम करने वाला होगा, ड्यूटी करने वाला होगा, नौकरी करने वाला होगा, हम उस लड़के को पसंद करते हैं और अपनी बेटी के लिए दामाद बना लेते हैं। लेकिन जानते हैं, अगर आपके आने के बाद, आपकी बीवी आने के बाद अगर आपके अंदर से वालिदैन की मोहब्बत खत्म हो रही है और आपकी बीवी अगर कह रही है कि भाई ऐसा करो, तुमने मुझसे निकाह किया है, मेरी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर सारी चीजें हैं, अब ऐसा करो तुम्हारे माँ बाप को रखोगे तो मैं नहीं रहूंगी। अगर आपको बीवी काना फूसी करने लग जाए, सिखाने लग जाए, तो अपनी बीवी को पैगाम देना, सुनो तुम्हारे बाप जब मेरे रिश्ते के लिए आया था ना, तो मेरी कामयाबियां देख रहा था, मेरी डिग्रियों को तलाश कर रहा था, मेरी नौकरी तलाश कर रहा था, मेरी कामयाबी के पीछे का राज ढूंढ रहा था। हाँ, जब तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए मुझे इंतखाब किया था तो मेरे पैसों को देख करके इंतखाब किया था। जब तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप ने मुझे इंतखाब किया था तो मेरी नौकरियों को देख करके इंतखाब किया था। तुम्हारे बाप ने मुझसे अगर प्यार किया, तुम्हारे लिए दामाद, तुम्हारे लिए शौहर चुना, तो मेरी कामयाबियों को देख करके चुना है। लेकिन मेरे माँ बाप वो है कि अगर मैं जब बच्चा था, चलने फिरने के लायक नहीं था, तब भी मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते थे। जब मैं काम करने वाला नहीं था, तब भी मुझसे माँ बाप क्या प्यार करने वाले थे। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जब तेरे बाप ने देखा कि मेरा हाथ सलामत है, तब तेरे लिए शौहर का इंतखाब किया। जब मेरा पाँव सलामत है, तब तेरे लिए शौहर का इंतखाब किया। लेकिन माँ बाप की वो जात है, अगर बेटा लंगड़ा होता है फिर भी बाप के लिए चांद होता है, अगर बेटा लूल्हा होता है फिर भी माँ बाप के लिए चांद सितारों से कम नहीं होता है। अपनी बीवी को पैगाम देना, सुनो, अरे तुमने कामयाबी ढूंढ करके, मेरी कामयाबी देख करके अपनी शौहर बनाई है, लेकिन माँ बाप वो है कि जब मैं कामयाब नहीं था तब भी मेरे माँ बाप मुझे अपना बेटा समझते थे। याद रखना, जब आप अपनी बीवी को ऐसा पैगाम दोगे तो आका फरमाते हैं अपनी बीवियों की मोहब्बत में माँ बाप को भूल ना जाना, इसलिए कि बीवी दूसरी मिल सकती है लेकिन माँ बाप कायनात के बाजार में दूसरा नहीं मिल सकते हैं। आका फरमाते हैं जिससे माँ बाप राजी होते हैं उसी से खुदाए पाक राजी होता है। हाँ, आका फरमाते हैं। तो फिर शादी के बाद हम ये ना करें, कभी ऐसी कोशिश ना करें कि हम अपनी बीवियों की मोहब्बत में माँ बाप को भूल जाएं। और बीवी से प्यार करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बीवी को छोड़ करके सिर्फ माँ बाप को पूजा करें, दोनों के हुकूक आपके ऊपर है। मेरे आका 11 बीवियों से प्यार करके बताए, जानते हैं 11 बीवियों से आका ने मोहब्बत करके आपको पैगाम दिया है, उम्मतियों को पैगाम दिया है। आका पहली शादी कर रहे हैं, 40 साल उम्र खदीजतुल कुबरा का है, पहली बीवी है। 25 साल उम्र है मेरे आका का। हैंडसम है मुस्तफा, लाजवाब है मुस्तफा, खूबसूरती इतना है मुस्तफा का कि कायनात में अल्लाह ने उनसे ज्यादा खूबसूरत किसी को बनाया ही नहीं है। ये खूबसूरती आका का 25 साल उम्र में सोच लीजिए कि आका कितने हैंडसम होंगे, कितने लाजवाब होंगे। बड़े बड़े करोड़पति के रिश्ते आका की बारगाह में आ रहे थे। मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा है, मोहम्मद आमना का लाल है, कितना हैंडसम है, कितना खूबसूरत है। बड़े बड़े मक्के की लड़कियां आती थी आका के रिश्तों के लिए, लेकिन आका ने किसी का इंतखाब नहीं किया, किसी के लिए शादी नहीं की। लेकिन जैसे 40 साल उम्र है, खदीजतुल कुबरा का पहली बीवी है, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी है। फरमाया गया कि खदीजतुल कुबरा का पहले से 2 शौहर थे, या तो उन दोनों शौहरों का इंतकाल हो गया था या फिर उन दोनों शौहरों ने खदीजा को तलाक दे दिया था। दोनों रवायतें हैं, दोनों बातें किताब में आती है। या तो खदीजतुल कुबरा के दोनों शौहर का इंतकाल हो गया था या फिर दोनों शौहरों ने खदीजा को तलाक दे दिया था। अब 40 साल उम्र में पहुंची है खदीजा, सबसे मक्के की हसीन औरत को खदीजा कहा जाता है। हैंडसम सबसे खूबसूरत मक्के की थी वो औरत खदीजतुल कुबरा, और मालदारी में सबसे 1 नंबर मुल्के अरब के, यानी खास करके मक्के शहर के रहने वाली वो खदीजा, जिनके माल का ये आलम है कि खदीजा का अगर माल इकट्ठा किया जाता था, सोने चांदी जब रखा जाता था तो पहाड़ की तरह ढेर लग जाते थे। फरमाया जाता है कि जो उस पार में आदमी थे इस पार के आदमी को नजर नहीं आते थे, और जो इस पार में थे उस पार को नजर नहीं आते थे। इतना ढेर लगता था खदीजा के माल का। ये मालदार 1 नंबर थी। मक्के की सबसे मालदार औरत को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है और सबसे हसीन औरत को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। आका ने फैसला किया, खदीजा का पैगाम आया। बातें बहुत सारी है, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, इख्तिसार के साथ बता रहा हूँ, तफसीली नहीं बता रहा हूँ, बस मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि वक्त नहीं है। खदीजतुल कुबरा जब 40 साल की हुई ना, तो इरादा कर लिया था कि दूसरा निकाह मैं नहीं करूंगी, अब दूसरी शादी नहीं करूंगी, इसलिए कि 2 शौहर जब जिसका इंतकाल कर जाए ना, तो वो बीवी भी गालिबन थोड़ी सी पक जाती है कि यार बार बार निकाह करो, शौहर या तो छोड़ दे रहा है या फिर तलाक दे रहा है या फिर मर जा रहा है।
تو اب 40 سال عمر ہو گئی، خدیجہ الکبریٰ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب تیسری شادی نہیں کروں گی۔ حالانکہ مال دیکھ کر کے بہت رشتے آ رہے تھے خدیجہ کے پاس، خدیجہ میری بیوی بن جاؤ، میرے ساتھ نکاح کر لو، تمہارے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ کچھ لوگ اس لالچ میں بھی آتے تھے خدیجہ کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اگر شادی کر لیا جائے تو بہت فائدے ہوں گے، بہت ہمیں دنیا میں ترقی ہوگی، لوگ اس نیت سے بھی نکاح کا پیغام لے کر کے آتے تھے، لیکن خدیجہ انکار کرتی چلی جا رہی تھی، کہتی ہے نہیں اب مجھے تیسری شادی نہیں کرنی ہے، اب مجھے تیسرا نکاح نہیں کرنا ہے۔ خدیجہ انکار کرتے چلی جا رہی تھی، لیکن جیسے سنتی ہے نا مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جسے عبداللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، زمین پہ اس کا نام محمد ہے، آسمان پہ اس کا نام احمد رکھا گیا ہے۔ ہاں جیسے سنتی ہے نا عبداللہ کا بیٹا چاند سا پیدا ہوا ہے، خبر پہنچتے پہنچتے خدیجہ کے کان تک پہنچی ہے، اور ان کے مال کو سپلائی کرنے والا ایک میسرہ نام کا تھا، میسرہ اس کا نام تھا جو خدیجہ کا غلام تھا، اس کے مال کو سپلائی کرتا تھا، مکے سے لے کر کے ملک شام لے جاتا تھا بیچنے کے لیے، مکے سے اس کا مال لے جاتا تھا، شام بیچتا تھا، اس میں کچھ خرافاتی بھی کرتا تھا، ہے نا، جو غلام ہوتا ہے کچھ کم و بیشی کرتا ہے، کچھ چوریاں بھی کر لیتا ہے۔ حالانکہ خدیجہ کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، اور وہ میسرہ نام کا غلام ان کے مال کو مکے سے ملک شام لے جاتا تھا بیچنے کے لیے، مال بیچتا تھا تو کچھ مال میں ہڑپ بھی لیتا تھا، کچھ مال میں چوریاں بھی کر لیتا تھا۔ خدیجہ تلاش کرتی تھی کہ کوئی مجھے ایماندار لڑکا مل جاتا تاکہ میں اپنے مال اور اپنے تجارت کے لیے رکھ لوں، اور وہ میرا مال لے جائے گا اور مکے سے ملک شام میں سپلائی کرے گا، وہ تجارت کرے گا۔ ایسے ڈھونڈ رہی تھی نا، تو ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ نام کر کے، نفیسہ نام تھا، وہ آئی اور آنے کے بعد اپنے سہیلی خدیجہ سے کہتی ہے سنیے نا، ایک شخص پیدا ہوا ہے مکے میں، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، اسے محمد کہا جاتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، سنی بڑا ایماندار ہے، اس کے ایمانداری کے چرچے مکے میں ہیں، اس کے ایمانداری کے لوگ گیت گا رہے ہیں، کسی کے ساتھ حرف نہیں کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا ہے۔ خدیجہ نے اتنا سنا، کہا ایسا کرو یہ میرا پیغام اس تک پہنچا دو، اور یہ کہو کہ کیا وہ خدیجہ الکبریٰ کا مال مکے سے لے جا کر کے ملک شام میں بیچنا چاہتا ہے، کیا وہ تجارت کرنا چاہتا ہے، کیا وہ میرے مال کو سپلائی کرنا چاہتا ہے؟ نفیسہ پیغام لے کر کے جاتی ہے، جانے کے بعد محمد عبداللہ کے بیٹے کے پاس پہنچتی ہے، کہتی ہے سنیے مکے کے سب سے حسین عورت اور سب سے مالدار عورت خدیجہ کا پیغام ہے، حضور اگر آپ کی مرضی ہو، اگر آپ کی خواہش ہو تو آپ اس کے مال کو لے کر کے لے جائے، اس لیے کہ جو اس کا غلام ہے میسرہ نا، وہ کچھ مال میں سے چوریاں بھی کر لیتا ہے، ہاں وہ کچھ مال ہڑپ بھی لیتا ہے۔ آپ سنے ہیں آپ ایماندار آدمی ہیں، آپ دیانت دار آدمی ہیں، آپ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، خدیجہ کا پیغام آیا ہے، اگر آپ چاہیں آپ کی مرضی ہو، اگر آپ کی خوشی ہو تو خدیجہ کا مال آپ ملک عرب سے لے کر کے ملک شام لے جا کر کے بیچ سکتے ہیں۔ اتنا سنتی ہے نا، تو پھر اتنا سننے کے بعد عبداللہ کا بیٹا محمد عرض کرتے ہیں ایسا کرو نفیسہ تم میرے چچا سے پوچھ لو، کیونکہ اس وقت چچا ہی مالک تھے۔ جب آقا پیدا ہوئے نا، تو جب 2 مہینے کا میرے آقا تھے نا ماں کے شکم میں، تو باپ کا انتقال ہو گیا، باپ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب 2 مہینے شکم میں تھے تو باپ کا انتقال ہوا، جب پیدا ہوئے نا تو 6 سال کے بعد ماں کی بھی انتقال ہو گئی تھی، اور ان کے کفالت ان کی پرورش ان کا چچا ابو طالب کر رہے تھے۔ کہتے ہیں آقا جاؤ میرے چچا سے پوچھ لو، اگر چچا کہہ دیں گے تو پھر میں تجارت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مال سپلائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نفیسہ پوچھتی ہے آقا کے چچا کے پاس، سنیے آپ کا جو بھتیجا ہے نا محمد نام کا، سنے ہیں بڑا ایماندار ہے، بڑا دیانتدار ہے، اگر آپ کی خواہش ہے تو مکے کے سب سے مالدار عورت نے اسے بلایا ہے اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، ملک عرب سے لے کر شام لے جانے کے لیے، اگر آپ کی مرضی ہو تو پھر آپ بتائیں۔ ان کے چچا حضرت ابو طالب آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے میرے بھتیجے ایسی بات ہے، مکے کی سب سے مالدار عورت نے ایسا پیغام بھیجی ہے، تجھے کیا مال لے کر کے تو جا سکتا ہے؟ محمد نے کہا تھا چچا اگر آپ کی مرضی ہو تو میں یہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں وہ سنے نا، جیسے چچا نے کہا تھا اے میرے بھتیجے تم غلامی کے نیت سے نہ جانا، تم تجارت کرنے کے نیت سے نہ جانا، بس اس نیت سے جانا کہ اس کا دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بیوہ عورت ہے، اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، لیکن مالدار عورت ہے۔ اتنا سنتے ہیں نا آقا، وہ بچپنے سے دیانتدار تھے، بچپنے سے یتیموں سے پیار کرنے والے تھے، بچپنے سے بیواؤں کی خدمت کرنے والے تھے۔ آقا جیسے ہی سنتے ہیں کہ وہ بیوہ عورت ہے، آقا فرماتے ہیں میرے چچا اگر بیوہ ہے تو پھر محمد اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی تجارت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا سننے کے بعد آقا تشریف لاتے ہیں، پورے شان و شوکت کے ساتھ خدیجہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد جیسے ہی خدیجہ مال لے کر کے بھیجتی ہے، کہتی ہے ایسا کرو محمد تجھے مال
مال لے کر کے جانا ہے اور اپنے غلام میسرہ سے حکم دیتی ہے، اے سنو میرے غلام، آج کے بعد تجھے مال نہیں بیچنا ہے، تجھے صرف محمد کے پیچھے پیچھے جانا ہے، محمد کے آگے پیچھے چلنا ہے، دیکھنا ہے تجھے یہی دیکھتے جانا ہے کہ محمد کی چلنا کیسے ہوتا ہے، محمد کا بیٹھنا کیسے ہوتا ہے، محمد کی رفتار کیسے ہو رہی ہے، محمد کی گفتگو کیسے ہو رہی ہے، ہاں اگر محمد مسکراتے ہیں تو پھر ان کی حالات کیسے ہو رہی ہے، محمد مال کیسے بیچ رہے ہیں۔ اپنے میسرہ غلام کو حکم دیتی ہے، کہتی ہے میرے غلام سنو، تجھے جانا ہے لیکن اب مال کا مالک بن کر کے نہیں جانا ہے، اب تجھے مال کا مالک بن کر کے نہیں جانا ہے، اب تجھے صرف پیچھے پیچھے اس نیت کے ساتھ جانا ہے، تجھے دیکھنا ہے کہ یہ محمد میرا مال بیچ کیسے رہا ہے، محمد اگر کسی سے گفتگو کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے، اگر یہ عبداللہ کا بیٹا چل رہا ہے تو اس کی چلنے کی ادائیں کیسی ہے، اگر یہ بول رہا ہے تو بولنے کی ادائیں کیسی ہے، اگر یہ سن رہا ہے تو سننے کی ادائیں کیسی ہے۔ ہاں اپنے میسرہ غلام کو پیچھے پیچھے لگا دیتی ہے۔ اب محمد چل رہے ہیں پورے شان و شوکت کے ساتھ، قافلے والوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور غلام دیکھتا جا رہا ہے، غلام دیکھ رہا ہے یار یہ وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اس کے چہرے پہ کبھی مکھیاں نہیں بیٹھ رہی ہے، آج جب چلتا ہے تو درخت اس کے سامنے چھاؤں کر دے رہے ہیں، جب یہ چلتا ہے تو بادل سورج کے سامنے آ کر کے ان کے لیے چھاؤں کر رہا ہے، آج جب محمد چلتے ہیں تو ان کے بدن پہ کبھی گرد و غبار نہیں اڑ رہا ہے۔ یہ میسرہ دیکھتا چلا جا رہا ہے، جیسے ہی میرے آقا خدیجہ کا مال لے کر کے ملک شام پہنچتے ہیں، شام پہنچنے کے بعد اپنے مال کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے بیٹھتے ہیں نا پھر خریداروں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، خریدار اکٹھا ہونے لگتے ہیں صرف محمد کا چہرہ دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اب جو میسرہ گھنٹوں میں مال نہیں بیچتا تھا، محمد منٹوں میں مال بیچ کر کے ختم کر دیتے تھے۔ اب میسرہ دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے، اب وہ سوچتا ہے آخر کیا بات ہے، جس مال کو لے کر کے میں گھنٹوں بیٹھتا تھا، مال خریدنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا، اور منٹوں میں محمد بیٹھ رہا ہے، اس کے قدموں میں بھیڑ لگ جا رہی ہے۔ لوگ کوئی اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے زلفوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے، ہاں کوئی اس کے بیچنے کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے۔ زمانے والوں نے کہا تھا یار یہ آج عجیب ملک کے شام میں ایک بیچنے والا آیا ہے، اس کی ادائیں ایسی ہے کہ زمانہ دیکھ کر کے حیران ہو گیا تھا۔ میسرہ کہہ رہا تھا جو دیکھ رہا تھا وہ پریشان ہو جا رہا تھا، پریشانی کے عالم میں یہی کہہ رہا تھا ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ ہاں میسرہ کہہ رہا تھا کہ جو مال میں گھنٹوں میں نہیں بیچ رہا تھا نا، محمد نے اسے منٹوں میں ختم کر دے رہے تھے۔ اور جانتے ہیں لوگ آج مال بیچتے ہیں بے ایمانی کر کے، لوگ اگر مال میں کوئی کمی بھی ہو نا، کپڑے میں اگر کہیں سے کمی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار ایک نمبر کپڑا ہے لے جاؤ اور پہن کر کے دیکھو، لیکن محمد جب مال بیچتے تھے نا خدیجہ کا تو کہتے تھے لوگوں دیکھو اس میں یہ عیب ہے، محمد عیب بتا کر کے کپڑے بیچتے تھے، مال بیچتے تھے، کہتے تھے اس میں یہ عیب ہے اتنے میں بھی دے دوں گا۔ آج لوگ تعریف کرتے ہیں عیبوں کو چھپاتے ہیں، لیکن آقا عیب دکھا کر کے مال بیچتے تھے۔ ہاں ان کی عطاؤں کو دیکھ کر پورے ملک شام میں بھیڑ لگ جاتی تھی، منٹوں میں مال بیچ کر کے واپس آ رہے ہیں مدینے کے آقا، واپس آ رہے ہیں مدینے والے مصطفیٰ، جیسے آئے نا واپس آئے مکے میں خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے میسرہ نام کا غلام، کہتا ہے خدیجہ مال تو آج بک گیا ہے اور بہت زیادہ منافع ہوا ہے، آئے دن تو منافع کم ہوتا تھا، فائدہ کم ہوتا تھا، لیکن آج عبداللہ کا بیٹا نے مال بیچا ہے نا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، بہت زیادہ منافع ہوا ہے۔ اور سنو اے میرے مالکہ خدیجہ سنیے، جب میں مال لے کر کے ملک شام جاتا تھا نا تو گھنٹوں میں مال نہیں بکتا تھا اور مال میں خسارہ ہو جاتا تھا، اتنا فائدہ نہیں ہوتا تھا، یہ منٹوں میں مال بیچ کر کے بہت زیادہ فائدہ کما لیا ہے، بہت زیادہ آپ کو انکم ہو گئی ہے، بہت زیادہ آپ کے مال میں فائدے ہو گئے ہیں۔ خدیجہ نے کہا تھا اے میرے غلام میں مال کے بارے میں فائدہ نہیں پوچھ رہی ہوں، مجھے فائدہ اور نقصان سے مطلب نہیں ہے، یہ بتا یہ جب چلتا تھا اس کے چلنے کی ادائیں کیا تھی، یہ بتا یہ جب بولتا تھا اس کے بولنے کی ادائیں کیا تھی، یہ بتا جب یہ بیٹھتا تھا تو بیٹھنے کی ادائیں کیا تھی۔ خدیجہ میسرہ کہنے لگا اے میرے ملکہ میں جب یہ چلتا تھا تو میں کیا بتاؤں، جب سارے لوگ چلتے ہیں نا تو ان کے قدموں سے دھول اڑتے ہیں، لیکن جب یہ چلتا تھا جن گلیوں سے گزر جاتا تھا وہ گلیاں خوشبودار ہو جاتی تھی، آج جن گلیوں سے گزرتا تھا ان گلیوں میں کبھی ان کے بدن پہ میں نے مکھی بیٹھتے نہیں دیکھا تھا، ہاں جن راستے سے گزر کر کے جاتا تھا راستے پر پیڑ ہوتے تھے نا تو پیڑ ان کے سامنے چھاؤ کر دیتا تھا، ہاں جب یہ گزرتا تھا مصطفیٰ تو بادل ان کے سامنے چھاؤ کرتا تھا۔ میسرہ نے کہا تھا اے میرے مالکہ خدیجہ میں کیا بتاؤں، جب کوئی عیب دیکھا ہی نہیں ہوں، یہ تمام تر تعریفیں ہو رہی ہے، ہاں میں نے تمام تر خوبیاں ان کے اندر دیکھتی جا رہی تھی، کوئی خامی نہیں دیکھی ہوں، تمام خوبیاں دیکھتے چلی جا رہی ہوں۔ اتنا سن کر کے خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا عبداللہ کے بیٹے کے پاس پیغام لے جاؤ، اے نفیسہ یہ جاؤ اور عبداللہ کے بیٹے سے کہنا خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، جن کا ارادہ ختم ہو چکا تھا
शादी का इरादा खत्म हो चुका था, निकाह का इरादा खत्म हो चुका था। अब वो खदीजा मोहम्मद के पास पैगाम भेज रही है, कहती है जाओ उस मोहम्मद से कह दो खदीजा निकाह करना चाहती है, शादी करना चाहती है। हाँ, चचा के मशवरे से खदीजा का निकाह फिट हो जाता है, अब्दुल्ला के बेटे के साथ, मोहम्मद के साथ शादी हो जाती है। मक्के में सारे लोगों ने कहने लगा देखो मोहम्मद ने माल की वजह से खदीजा से निकाह किया है, मोहम्मद ने खदीजा की कामयाबी की वजह से निकाह किया है ताकि मैं भी मालदार हो जाऊं। इतना सुनना था मक्के के में जब ये सारे लोग आपस में बात करने लगे कि मोहम्मद ने खदीजा के माल की वजह से निकाह किया था, मोहम्मद ने खदीजा के मालदारी को देख करके निकाह किया था, इतना सुनना था। खदीजा सारे लोगों को मक्के में इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने के बाद अपने माल को जमा करती है, जमा करने के बाद खदीजा ने मक्के में ऐलान किया था, ऐ लोगों सुनो, तुम लोग ये बात कर रहे हो कि अब्दुल्ला के बेटे ने मुझसे शादी किया था तो माल की वजह से निकाह किया है, दौलत की वजह से निकाह किया है। सुनो, खदीजा का ये तमाम माल है, आज मैं अपनी जान भी मोहम्मद के नाम कर रही हूँ, अपनी माल भी मोहम्मद के नाम कर रही हूँ, मोहम्मद के हवाले हो जाता है, तमाम माल हो जाता है। वहां आका भी खड़े थे, खड़े होने के बाद लोगों से कहा था सुनो, अरे तुम लोग बात कर रहे हो कि खदीजा के माल की वजह से मैंने निकाह किया है, खदीजा के माल की वजह से मैंने शादी किया है। आज मोहम्मद भी ऐलान कर रहा है, ये शाम होने से पहले ये तमाम माल गरीबों के हवाले मोहम्मद कर रहा है, ये तमाम माल को गरीबों में तकसीम कर रहा है। और सुनो, सारी दुनिया निकाह करती है अपनी ख्वाहिशात के लज्जतों के लिए करती है, सारी दुनिया शादी करती है अपने मजा के लिए करती है, सारी दुनिया निकाह करती है, हाँ अपने काम में थोड़ी सी तखफीफ पाने के लिए निकाह करती है। लेकिन अब्दुल्ला ने 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजा से निकाह इसलिए किया था कि सारी दुनिया निकाह करती है अपनी ख्वाहिशात के लज्जतों के लिए करती है, लेकिन मुस्तफा ने 2 मरतबा बेवा से निकाह करके पैगाम दिया है, ये सिर्फ लज्जतों के लिए निकाह नहीं है बल्कि बेवाओं की इज्जत के लिए आका ने निकाह फरमाई है। हाँ, आका ने कहा था कि मैंने सिर्फ 2 मरतबा बेवा होने वाली औरत से निकाह इसलिए किया ताकि जमाने में किसी बेवाओं की लोग हिकारत से ना देखें, वरना हालात उस वक्त की ये थी कि जब किसी का शौहर मर जाता था ना तो लोग उस औरत का चेहरा देखना मनहूस समझते थे। कहीं सफर में निकल जाते थे तो बेवा औरत का चेहरा देख लेते थे ना तो सफर का इरादा खत्म कर देते थे, कहते थे नहीं भाई मनहूसा औरत का चेहरा देख लिया गया। लेकिन जब से आका पैदा हुए ना, बेवाओं को सुहागन बना करके जमाने में बेवाओं की इज्जत बढ़ा दी है। बातें तो बहुत सारी है, रब की बारगाह में दुआ अल्लाह तमाम मुसलमानों को एक बनाए। ये कल बेटी की बारात आने वाली है, दुआ कीजिए, कौम की बेटी है और हमारे सुल्तान भाई की बेटी है, पूरे कौम की बेटी है। आका फरमाते हैं ये बेटियां रहमत होती है, जब तक घर में रहती है ना तो अल्लाह की तरफ से बरकतें बरसती रहती है, और आका फरमाते हैं जब ये ससुराल चली जाती है तो बरकतें लेकर के चली जाती है। तो ये बेटियों का मकाम है। आका फरमाते हैं जिसने बेटियों को पाल पोस करके जवान करके अच्छे ढंग से अच्छे घराने में रिश्ता करा देता है तो उस बाप का ठिकाना जन्नत हो जाता है। तो बड़ी बात है, जिस दौर में लोग बेटी मार देते थे, आका बेटियों को रुखसत करके इज्जत दे के सुहागन बना के जमाने वाले को पैगाम दिया था कि खनकने वाली उन चूड़ियों का क्या होता, लगी हाथ की मेहंदियों का क्या होता, अगर हुजूर ना आते इस रुए ज़मीं पर, सोच हमारी कौम की बेटियों का क्या होता। अगर आज हम निकाह कर रहे हैं, बेटियों को इज्जत से हर बाप रुखसत कर रहा है, तो ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के आमद की बरकतें हैं, उनके कदमों की धमक है कि आज जिस एक दौर था कि लोग जिंदा बेटी को मार देते थे, आज लोग बेटी को इज्जत से रुखसत करके आज अपनी कामयाबी का जरिया समझ रहे हैं। और एक बाप यही सोचता है कि मैं उस दिन कामयाब हो जाऊंगा जिस दिन अपनी बेटी को इज्जत से शादी करा दूंगा। ये तमाम तर सदका है, कमाल है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बातें तो बहुत सारी है, अल्लाह से दुआ है कल बारात में किसी तरीके से कमी बेशी रह गई हो, अल्लाह गैब से मदद फरमाए, हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद नमाज़ी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम, खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए।